اب چلتے ہیں اپنے اگلے برج کی طرف جو کہ ہے برج اسد، اور آپ کو بیان کریں گے کہ 11 سے 20 دسمبر کا یہ اشرہ ان کے لیے کیا کچھ بیان کر رہا ہے۔ وہ لوگ جو 23 جولائی سے 23 اگست کے اشرے کے دوران پیدا ہوئے ہیں وہ برج اسد کے تحت آتے ہیں۔ اس کے علاوہ وہ افراد جن کو اپنی تاریخ پیدائش معلوم نہ ہو مگر ان کا نام میم انگلش میں ایم سے شروع ہوتا ہے تو وہ برج اسد کے تحت آئیں گے۔ تو میں عبدالحی راٹھور آپ کا اپنا اسٹرولوجر اسپرچول ہیلر آپ کو بیان کروں گا کہ کون کون سی کواقعی پوزیشنیں آپ کے لیے اس عرصے کے دوران کن کن مثبت اور منفی صورتحال کو ظاہر کر رہی ہے۔ تو سب سے پہلے تو آپ کو میں بتاتا جاؤں کہ جیسے کہ آپ برج لیو والے ویسے تو کافی کریٹیو ہوتے ہیں لیکن غصے کے بھی اتنے تیز ہوتے ہیں، تو اس عشرے کے دوران آپ کو اپنے غصے میں بڑھوتی نظر آئے گی اور آپ کچھ جذباتیات کا بھی شکار ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ آپ کو چاہیے کہ اپنے غصے کو کچھ قابو میں کرنے کی کوشش کریں کیونکہ اس کی وجہ سے آپ کے ازدواجی تعلقات بھی خرابی کی طرف جاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ خاص طور پہ 12 سے 15 دسمبر کا وقت ایک ایسا وقت ہے کہ جب آپ کے ازدواجی معاملات میں کچھ بڑی خرابی آنے کے خدشات نظر آتے ہیں، اس لیے آپ کو چاہیے کہ ان معاملات کے حوالے سے پہلے ہی محتاط ہو جائیں۔ اس کے علاوہ وہ لوگ جو غیر شادی شدہ ہیں یا اگر شادی شدہ ہیں اور جوائنٹ فیملی میں رہتے ہیں تو ان کو اپنے گھریلو ماحول اور گھریلو معاملات کے حوالے سے بھی بہت زیادہ سوچ و بچار کر کے بولنے کی اور فیصلہ لینے کی ضرورت ہے، کیونکہ اس عشرے کے دوران یہ کچھ غصے میں کچھ ایسا بولتے ہوئے نظر آتے ہیں جس کی وجہ سے آپسی تعلقات میں کچھ خرابی آتی ہوئی نظر آتی ہے۔ اس لیے ان کو چاہیے کہ اپنے معاملات کو بہتر رکھنے کے لیے اپنے غصے پر اپنے جذبات پر قابو رکھیں اور ٹھنڈے دماغ سے کام لیتے ہوئے اپنے گھریلو معاملات کو بہتر کرنے کے بارے میں سوچیں۔ اس عشرے کی 12 سے 14 دسمبر کا وقت کاروباری صورتحال میں بہتری کو ظاہر کر رہا ہے۔ ان دنوں میں کوئی بڑا آرڈر یا بڑا منافع آپ کو ملتا ہوا نظر آتا ہے۔ اس کے علاوہ اس عشرے کی 14 سے 16 دسمبر کے دوران آپ اپنی خواہشات کو حقیقی شکل دینے کے حوالے سے خاصی کوششیں کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور یہ جو وقت ہے اس کے دوران آپ کو کئی ایک کامیابیاں بھی ملتی ہوئی نظر آتی ہیں۔ اوورآل اس عشرے کے دوران آپ اپنے اخراجات کو قابو میں کرنے کے لیے کوشاں رہیں گے۔ خاص طور پر اس عشرے کی 16 سے 19 دسمبر کے دوران آپ اپنے اخراجات کو کس طریقے سے کم کیا جائے اس کے حوالے سے پلاننگ بھی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں اور اپنے مالی معاملات میں بہتری کے حوالے سے فکر مند بھی نظر آتے ہیں۔ اس عشرے کے دوران آپ کو اللہ کے فضل و کرم سے اچھی اور بہتر صحت سے واسطہ رہے گا۔ وہ لوگ جو نوکری کی تلاش میں اس عشرے کے دوران ان کو بھی ضرور کوشش کرنی چاہیے، اللہ کے فضل و کرم سے ان کی نوکری کا سلسلہ بنتا ہوا نظر آتا ہے۔ وہ لوگ جو تبدیلی نوکری کے خواہش مند ہیں فی الوقت ان کو چاہیے کہ جو اپرچونٹیز ان کو مل رہی ہیں ان کے بارے میں کچھ تسلی کر لیں، غور و فکر کر لیں، پھر اس کے بعد کوئی فیصلہ لیں۔ اس عشرے کے دوران آپ کے مخالفین اور آپ کے دشمن خاصی طاقت میں نظر آتے ہیں، اس لیے آپ کو ان کے حوالے سے کچھ محتاط رہنے کی ضرورت ہے۔ اس کے علاوہ وہ لوگ جو شراکتی کاروبار سے وابستہ ہیں اس عشرے کے دوران ان کا شریک کار کی کاروبار میں انوالومنٹ کافی بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہے اور فیصلے لینے کے حوالے سے بھی یہ کافی آگے آگے نظر آتا ہے۔ اس عشرے کے دوران آپ کی توجہ سیر و تفریح کے لیے جانے کی طرف خاصی مرکوز رہے گی۔ آپ کئی ایک دفعہ پلان بنائیں گے لیکن چند ایک دفعہ ہی جانا ہو پائے گا۔ اس عشرے کا وقت آپ کے شادی بیاہ اور اس طرح کی دیگر تقریبات میں شرکت کو بھی ظاہر کر رہا ہے۔ طالب علموں کی توجہ بھی تعلیم کی طرف خاصی مرکوز رہے گی اور ان کو تعلیمی میدان میں کئی ایک کامیابیاں بھی ملتی ہوئی نظر آتی ہیں۔ اس عرصے کے لیے ایک وظیفہ آپ کو بتا رہا ہوں، یا اللہ یا لطیف ہو 3 تسمیہ آپ نے اسی کرنی ہے روزانہ عشاء کی نماز کے بعد، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے معاملات میں بہتری فرمائے۔ اس کے علاوہ حسب توفیق شکر کا صدقہ کرتے رہیں۔